بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ طب نبوی اور رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں سعد مشتاق ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے روزہ جسمانی اعتبار سے کس طرح مفید ہے اور کن امراض میں مفید ہے، اس پہ ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم روزے کی کچھ حکمتوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک اور خاص چیز ہے جو ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اسلام میں روزہ قمری مہینے یعنی چاند کے اعتبار سے جو مہینہ آتا ہے رمضان المبارک، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ شمسی مہینہ جیسے جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اس اعتبار سے روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، اس اعتبار سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی کیا لاجک ہے، لیکن سب سے پہلے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم روزے کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ روزہ کے مقاصد میں جو کچھ بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ روزے کی بنیادی مقاصد میں سے خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ انسان کی طبیعت، انسان کے اپنی خواہشات پہ کنٹرول اور اس پہ قابو پانے کا نام روزہ ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے بھی صوم کے معنی رکنے کے ہیں، باز رہنے کے ہیں، کھانے پینے اور جنسی تسکین سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور وہی مخصوص وقت میں مخصوص شرطوں کے ساتھ اور مخصوص چیزوں سے بچنے کا نام، جیسے کھانا پینا اور جنسی تسکین۔ یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے، لیکن دراصل اس روزے میں انسان کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ وہ اپنے قابو پر کس طرح گرفت پاتا ہے، اور اس پہ کیسے گرفت حاصل کرتا ہے، اور کیسے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے۔ یہ بہت بنیادی ضروریات ہیں انسان کی۔ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں نے، یورپ کے جن لوگوں نے بہت ساری چیزوں پہ تحقیقات کی ہیں، لیٹسٹ تحقیقات تو انہی کی ہیں، لیکن باقی 250-300 سال پہلے جس وقت غلبہ تھا تو مسلمان بڑے بڑے سائنٹسٹ اور حکماء ہوتے، فلسفی ہوتے، انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ تو لیٹسٹ تحقیقات یورپ کی ہیں، اس میں ان کی تحقیق کے مطابق انسان کی ضروریات میں سے 3 چیزیں ہیں: واٹر یعنی فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر، کھانا، پانی، اور بدن ڈھکنے کے لیے یا یہ کہ رہنے کے لیے جگہ۔ یہ بنیادی طور پر انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہیں، اور یہ وہ ضروریات ہیں جس کو یہ پورے یورپ میں اس کو بیس بنایا گیا، اور اسی بیس پہ ان کے یہاں کا پورا نظام ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جب انسان کی بے راہ روی اور انسان چوری، ڈکیتی اور ان سب چیزوں پہ بیسک طور پہ جب شروع کرتا ہے جبکہ اس کی یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ کہ بات الگ سی ہے کہ بہت سے لوگ خوشحال ہونے کے باوجود بھی اس طرح اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو وہ تو ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی کے برابر بھی دولت ہو، سونا چاندی ہو، تو دوسری وادی کی وہ تلاش میں رہتا ہے اور اس کی وہ فکر کرتا ہے۔ وہ تو فطرت انسانی میں ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اور پینے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے، یہ ایک بنیادی انسان کے ضروریات ہیں۔ اگر یہ ضروریات انسان کی پوری ہو جاتی ہیں تب انسان پھر کچھ اور سوچتا ہے، اپنے شوق کی چیزیں۔ لیکن اگر یہی بنیادی ضرورت اس کی پوری نہ ہو تو وہ اسی میں انسان الجھا رہتا ہے۔ لہذا ان کے اعتبار سے انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کھانا یعنی غذا، کھانا غذا کہیے، پانی، اور شیلٹر یعنی فوڈ، واٹر اینڈ شیلٹر۔ تو یہ بنیاد انہوں نے بنائی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان سے ایک چیز اور رہ گئی، اور وہ چیز چھوٹ گئی۔ یہ تو انسان کے جسمانی اور مادی جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ ہم نے رمضان المبارک اور طب نبوی اور رمضان اسپیشل کے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ روحانیت، اسپریچول ایک طاقت انسان کی ہے، وہ بھی انسان کی ایک بنیادی ضروریات ہے۔ اور وہ چیزیں حاصل کہاں ہوتی ہیں؟ وہ روحانیت
اور وہ ایک اسپریچول طاقت، ایک اندر سے انسان کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، بے چینی، گھبراہٹ، من نہ لگنا، اچھا نہیں لگنا، یہ ایک کیفیت پوری ہوتی ہے وہ روحانیت کے پرواد ہونے سے، وہ بھی انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ اگر وہ روحانیت نہ ہو تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، اور وہ چیز پیدا ہوتی ہے عبودیت میں، یعنی بندگی میں، کسی کی ماتحتی میں۔ کسی کی ماتحتی مطلب خالق اعلیٰ، مالک اعلیٰ جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ایک بڑی طاقت ہے جس کو لوگ اللہ کہتے ہیں، ایشور کا نام دیتے ہیں، گاڈ دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو ہم اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبودیت، اس کی بندگی، اس کے نام سرنڈر ہو جانے میں وہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگر وہ چیزیں حاصل نہ ہوں تو پھر انسان ایک مادیت کی آلائشوں میں یا مادیت کی اس میں پڑھ کر کے ہزارہ خرچ کے باوجود اور ہزارہ دولت حاصل کرنے کے باوجود اور آرام اور آسائش کے باوجود اس کو وہ سکون قلب جو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ لہذا انسان کی بنیادی جسمانی مادی ضروریات میں سے کہا جا سکتا ہے کہ غذا، پانی اور سر ڈھکنے کے لیے مکان یا تن ڈھکنے کے لیے کپڑا، اس کو دونوں میں اسی میں لے لینا چاہیے۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، اس شوق کی ایک الگ ہے، لیکن یہ بیسک چیز ہے۔ اس کے بعد ہی انسان کسی اور طرف دیکھ پاتا ہے۔ بہت سے مصنفین، بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے ماہرین اپنی اسی بنیادی ضروریات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر پاتے۔ دوسرے کام کرنے کے لیے ان بنیادی ضروریات کی تکمیل ہوتی، ضرورت پوری ہوتی ہے، تب انسان کچھ لکھنا، پڑھنا، ریسرچ، تحقیق یہ کر پاتا ہے۔ لیکن جب اس کے یعنی انسان کے پانی یعنی پیٹ کے لالے ہوں اور وہی اس کی ضروریات پوری نہ ہو تو ذہن، اس کا دل و دماغ کام بھی نہیں کرتا۔ تو یہیں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان تین بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانیت کو غذا دینا، جو عبودیت، بندگی سے، اور خالق کائنات جو سب کا پالن پیدا کرنے والا ہے، اس کی بندگی میں تیسری چیز، چوتھی چیز چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے روحانیت اور وہ سکون۔ جب انسان، ظاہر ہے کہ انسان فطری طور پر جب کام کرتا ہے تو کچھ وقت وہ ریسٹ بھی لیتا ہے، تو وقتی طور پر اس کے بدن کو سکون مل جاتا ہے، لیکن پورے انسان کی طبیعت کو سکون ملے فطری طور پر اس کے لیے بندگی اور عبودیت ضروری ہے۔ اسی بندگی اور عبودیت کے میں سے نماز اور روزے اور چیزیں ہیں، ان میں روزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو اندر کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ کھانا اور پینا جب بنیادی ضروریات ہے تو انسان اس کی طرف لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعتوں میں جو کچھ اوصاف ہوتے ہیں، تو دو طرح کے اوصاف ہیں۔ ایک بہیمیت کے یعنی جانوروں والے اوصاف ہوتے ہیں، جس میں انسان کا غصہ کرنا، کسی کے انتقام کا جذبہ ہونا، اور بہت زیادہ اوور ایٹنگ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ ایک بہیمیت والا یہ ہے، وہ نہیں دیکھتا کیا کھایا جا رہا، کتنا کھایا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسری کیفیت جو ملوکیت والی ہے، جو فرشتوں والی صفت ہے، جس میں ایثار ہے، جذبہ ہے، ہمدردی ہے، لوگوں کے تئیں قربانی ہے، یہ یعنی دو صفات ہیں۔ دونوں صفاتوں کا، دونوں چیزوں کا بیلنس میں ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں بیلنس نہ رہے تو انسان، اگر کوئی ایک چیز یعنی اوور ہو جائے تو پھر اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ بیلنس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انسان بائک چلاتا ہے، اس کے پہیوں میں جو ایئر ہوتی ہے اس میں بھی بیلنس ضروری ہے، ورنہ پھر وہ ہوا اگر کم بیش ہو تو گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ فور ویلر اگر کوئی چلا رہا ہے، اس کے چاروں پہیوں کے اندر بیلنس ہونا ضروری ہے۔ پوری زندگی بیلنس یعنی پر ڈیپینڈ ہے کہ کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہر چیزوں میں بیلنس ضروری ہے۔ جہاں اعتدال سے انسان ہٹتا ہے، افراط یا تفریط کرتا حد سے زیادہ یا حد سے زیادہ کمی، تو انسان کی باڈی میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کھانے پینے میں بھی انسانوں کو چاہیے کہ جو ڈائٹ انسان لیتا ہے، نیوٹریشنس لیتا ہے، منرلس، وائٹامنس وغیرہ لیتا ہے، اس میں بھی کیلشیم وغیرہ لیتا ہے، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے۔ بہت زیادہ کیلشیم لے لیا تو اسٹون کا خطرہ ہے، باڈی اس کی پھول جاتی ہے، گین کر جاتی ہے، ہڈیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، آسٹیوپروسس کی شکایت ہو جاتی ہے، ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، ویک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان اس مادیت کی دنیا میں، جب ہر طرف مادیت ہے، کھانا پینا، پیسے، دولت، اور ایک ہوڑ مچی ہوئی ہے،
تو ایسے وقت میں انسان اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرے۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ اللہ رب العزت نے روزے کی شکل میں انسان کو دیا ہے۔ جب 11 مہینے انسان آلائشوں میں رہتا ہے، خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اور بھی بہت ساری، رمضان میں تو بہت ساری چیزیں انسان کو الاؤڈ نہیں ہوتی ہیں، لیکن غیر رمضان میں وہ چیزیں اجازت ہوتی ہیں، تو لیکن رمضان میں اس پہ انسان کنٹرول کرتا ہے۔ تو دراصل رمضان المبارک اپنی ان خواہشات پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ انسانوں کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے اور اس پہ قابو پانے کی ایک پریکٹس ہے، اس کی ایک مشق ہے۔ لہذا اس تصور کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے کھانے پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، پانی پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، جنسی تسکین پہ کنٹرول کیا، اور خاص لمیٹڈ ٹائم میں اور اس کی شرطوں کے ساتھ، اسی طریقے سے انسان اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جھوٹ پہ نہیں بولنا ہے، خاص طور پہ روزے کی حالت میں، رمضان میں اور روزے میں۔ اور اس طریقے سے زنا ہے یا آنکھوں کی حفاظت ہے یا کسی کا حق مارنا ہے، کسی کو ظلم ہے، زیادتی ہے، یوں تو ہمیشہ اس سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پر اس احترام میں یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو جیسے انسان ان سب پہ کنٹرول کرتا ہے، اگر اس اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے اس طریقے سے انسان یہ کرے تو غیر رمضان میں بھی اس پہ کنٹرول کرنا آسان ہوگا، اس پہ قابو پانا آسان ہوگا، اور انسان کے اندر مادیت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت، جو اسپریچول طاقت ہے، وہ بھی اسٹرانگ ہوگی، اور ایک انسان، ایک بہتر انسان جو اللہ کے رسول جس کا نمونہ تھے، صحابہ کرام جس کا نمونہ تھے، یا اسلاف میں سے بہت سے لوگ، یعنی اسلاف میں سے بہت سے لوگ اس کا نمونہ تھے، تو ہم ان کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب میں ایک دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو فرض کیا ہے۔ رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ چونکہ عربی مہینہ ہے، اسلام کی بنیاد چونکہ مکہ اور مدینے سے ہے، تو وہاں کے ماحول میں پہلے سے بھی یہ ورڈ تھا، اسلام سے پہلے بھی۔ تو رمضان میں عام طور پہ چونکہ گرمی ہوا کرتی تھی، اس لیے رمض کے معنی اسی تپش کے ہیں، گرمی کے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب سردی میں روزہ نہ آئے، لیکن ایک ورڈ ہے عام طور پر، جیسے یہاں مئی جون کا مہینہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہاں ممکن ہے کہ زیادہ تر وہاں کے ماحول میں زیادہ اس طرح سردی بھی نہیں پڑتی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے روزہ رمضان کے مہینے میں فرض کیا، اور یہ قمری مہینے میں فرض کیا، پھر دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں ہے۔ تو قمری مہینے کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیں کہ انگلش کے اعتبار سے یا شمسی مہینے کے اعتبار سے، جس کو عیسوی کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، ان گنتیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 اور کبھی 11 دنوں کا ڈفرینس ہوتا ہے، یعنی قمری مہینہ کم ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پر 12 مارچ کو اگر ایک رمضان ہے تو اگلے سال 2025 میں 10 دن کم ہوگا، یعنی 12 سے کم کر لیں 10 تو 2 مارچ کو ایک رمضان ہوگا، 2 اور کبھی 1، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ تو 10 دن کا ہر سال یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 30 سال میں پھر وہی ڈیٹ یعنی ریپیٹ کر جاتی ہے۔ اور اگر انگریزی کے اعتبار سے روزہ ہوتا تو اب جیسے انگلش میں دیکھ لیجئے کہ یہ جو 25 تاریخ کو جو ان کا کرسمس ڈے آتا ہے، وہ ہمیشہ سردی ہی میں آتا ہے، چونکہ 25 دسمبر وہ ہر حال میں سردی کا دن ہوگا، سردی کا دن، تیز سردی کے دنوں میں وہ کرسمس ڈے ہوتا ہے، تو ایک فکس ہے، سردی کا دن ہوگا، سردی کا ایام ہوں گے، 25 دسمبر ہے۔ اگر رمضان یہ روزہ بھی اگر شمسی مہینے کے اعتبار سے، جنوری، فیبروری، عیسوی اعتبار سے، شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر یہ ہوتا تو پھر ایک عجیب غریب بات پیدا ہو جاتی۔ بعض علاقوں کے لیے صرف گرمی ہی گرمی میں ہمیشہ انہیں روزہ رکھنا ہوتا، بعض علاقوں میں سردی ہی سردی میں روزہ رکھنا ہوتا، چونکہ الگ الگ علاقوں میں موسم یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب قمری مہینے کے اعتبار سے روزے کو فرض کیا گیا ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے، تو شمسی مہینے کے مقابلے میں 10-11 دن کم ہوتا ہے۔ تو یہ بدلتا ہر موسم میں، یعنی 30 سال اگر کوئی آدمی کنٹینیو روزہ رکھتا ہے تو اسے سردی، برسات، گرمی، تیز سردی، تیز گرمی،
پورے موسم میں روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور ہر موسم کا اس کو مزہ ملتا ہے، چاہے یا سختی برداشت یعنی بھوک پیاس کی شدت اسے یعنی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر شمسی مہینے کے اعتبار سے ہوتا تو ایک ہی موسم اسے ملتا، یا تو سردی کا ملتا، یا گرمی کا ملتا، یا برسات کا ملتا۔ چنانچہ جو لوگ لمبے وقت سے روزہ رکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کو مئی جون کا بھی روزہ رکھنا پڑا ہے، اپریل کا بھی، اب مارچ کا بھی، آگے چل کر کے 3 سال کے بعد وہ کچھ فیبرری کا، پھر جنوری کا، دسمبر کا، نومبر کا، اکتوبر کا، سپٹمبر کا، اگست کا، اس طریقے سے یعنی ہر موسم میں روزہ رکھنے کا ایک مزاج بنتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ آپ کے یہاں تو روزہ رکھنا آسان ہے، آپ کے یہاں تو سردی ہے، آپ کے یہاں تو دن چھوٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو دن لمبا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، آپ کے یہاں تو روزہ آسان ہے۔ تو یہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا، اور اسلام کا جو یونیورسل سسٹم ہے، یونیورسل مطلب ہر چیز پورے کہیں بھی چلے جائیے تو ایک سسٹم باقی رہتا ہے۔ جیسے اب نماز کا وقت ہے، روزے کا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کہیں ظہر کا ٹائم نہ ملے، کہیں پر ناروے وغیرہ اس طرح کی جگہوں پر اگر وقتی طور پر کہیں پر روزہ 22 گھنٹے، اگر رات 22 گھنٹے کی ہے، روزہ 2 گھنٹے دن 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ عمومی طور پر مطلب 95% 98% جو دنیا کا موسم ہے وہ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ تو اگر شمسی مہینے کے اعتبار سے ہوتا تو ایکسکیوز کا موقع ملتا، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہوتا۔ لیکن یہاں پر اگر کسی کو سردی کا موقع ملا ہے تو اسے گرمی کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، کسی کو اگر گرمی کا ہے تو اسے برسات کا بھی اس کا یعنی روزہ رکھنا ہوگا۔ کبھی اگر سردی کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا، رات بڑی ہوتی ہے، تو اگر روزہ یعنی کم ہے، 12 گھنٹے 11.5 گھنٹے کا اگر روزہ ہے، 13 گھنٹے کا روزہ ہے، تو جن دنوں میں دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، اس میں 14 14.5 15 15.5 گھنٹے کا بھی روزہ رکھنا ہے، تاکہ ہر موسم میں انسان کو روزہ رکھنے اور اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنے یا اپنی باڈی کو ریفریش کرنے کا اس کو ایک موقع ملے، اور سب کے لیے ایک سسٹم برابر ہو، کسی کے لیے کوئی خاص آفر نہ ہو، کسی کے لیے آسانی اور کسی کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایک تو یہ بات خاص طور پر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے روزے کو قمری مہینے کے اعتبار سے فرض کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنے یہاں کے اعتبار سے جب مئی اور جون میں زیادہ تیز شدت کی گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، تو اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس موقع پر پیاس سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے اور اپنے قابو پانے اور پیاس برداشت کرنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ پیاس کی شدت پہ کیسے کنٹرول کیا جائے۔ لیکن یہی چیز جب سردی میں روزہ آتا ہے تو اس وقت پیاس کم لگتی ہے، چونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ لو رہتا ہے، ٹھنڈک رہتی ہے، لیکن بھوک زیادہ لگتی ہے، تو بھوک برداشت کرنے کی وہاں ایک عادت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روزے کو تمام موسموں میں روٹیٹ کیا ہے، اور تمام موسم میں یہ روزہ روٹیٹ کرتا ہے، کبھی کسی موسم میں، کبھی کسی موسم میں، کبھی کسی موسم میں۔ کبھی انسان کو پیاس کی شدت برداشت کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، کبھی بھوک کی شدت برداشت کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، کبھی چھوٹے دنوں کا روزہ تو کبھی بڑے دنوں کا روزہ ہے۔ یہ وجوہات ہیں اور یہ بنیادی اسباب ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کو شمسی مہینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ قمری مہینے کے اعتبار سے یہ طے کیا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی وہ ایک الگ موضوع ہے کہ حج کے موسم میں وہ لوگ تبدیل کر لیا کرتے تھے، مطلب 3-4 سالوں میں، چونکہ جب انہوں نے ایک موسم طے کیا ہوا تھا کہ اسی موسم میں حج کرنا، چونکہ قافلے باہر سے آتے ہیں تو ان کی خرید و فروخت میں ان کی ضرورت کا سامان تھا، تو وہ ہر 3 سالوں کے اندر اپنا نچھتر وغیرہ اور یہ آگے پیچھے کر لیتے تھے، اور ایک ہی موسم میں وہ حج رکھتے تھے۔ لیکن حج کو بھی اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے قمری مہینے کے اعتبار سے طے کیا، تاکہ یہ چیزیں ہر موسم میں آتی ہیں اور عدلتی بدلتی رہتی ہیں، اور ہر جگہ میں ایک یکسانیت پائی جائے۔ کبھی کسی کو اگر چھوٹا دن پایا گیا ہے تو دوسرے لوگوں کو، تو دوسرے موسم میں ان کو لمبا دن پایا جائے گا۔
تو اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو بھوک برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی ہے اور پیاس برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی ہے۔ کبھی بڑی سردی میں سحری میں اٹھنا اور فجر کی نماز یا تراویح پڑھنا، اور کبھی تیز گرمی میں اسے دن میں بھی اس کو چلنا پھرنا اور اپنا کام کاج کرنا۔ تو ہر ایک کی لذت اور ہر ایک طرح کی خواہشات پہ کنٹرول کرنے اور قابو پانے کی جو عادت ڈالنے کا ایک مفہوم روزے میں پایا جاتا ہے۔ روزے کے مقاصد میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ وہ چیزیں تبھی حاصل ہو سکتی تھیں جب کہ انسان روزہ قمری مہینے کے اعتبار سے رکھے، شمسی مہینے کے اعتبار سے نہ رکھے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ ہم دیکھیے کہ دن میں روزہ رکھا گیا ہے، رات میں نہیں۔ دیکھیے آج کا تو سسٹم لوگوں نے بدل دیا ہے، اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی لوگ جو اسلام کی یہ تعلیمات سنتے سناتے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کے فالوور ہیں، تو قرآن تو یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ جیسے لباس پہن کے انسان محفوظ رہتا ہے، تو جسم کا لباس سونے کے لیے ہے، اور نیند کے لیے اللہ سکن بنایا، اور سکون کا یعنی سونے پڑھنے کے لیے بنایا، اور وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو معاش کے لیے کام کاج کے لیے بنایا۔ یہ خود قرآن کہتا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نومۃ الصبح تورث الفقر، کہ صبح کا سونا فقر و فاقہ لاتا ہے۔ لیکن انہی اللہ کے رسول کے فالوورز نے اور اسی قرآن پاک کے ماننے والوں نے کیسا اپنا سسٹم بدلا ہے، خاص طور پہ رمضان میں، یوں تو پورے سال میں لیکن رمضان مبارک میں خاص طور پر، کہ رات ان کی جاگتی ہے اور دن ان کا سوتا ہے۔ رات 2 بجے 3 بجے تک وہ جگتے ہیں، اور دن کے 12 بجے 1 بجے تک ان کی صبح ہوتی ہے۔ تو خدا کا نظام جو نیچرل بھی ہے، فطری بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، آپ کا طریقہ کار بھی ہے، بار بار اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ہم اس سسٹم کو ہم نے بدلا اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی مختلف طرح کی چیزوں کے شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کے۔ تو اپنے سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہیں، بلکہ دوش نعوذ باللہ کبھی اللہ کو کہ بس اللہ کی طرف سے پریشانی ہے، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، جبکہ انسان کا ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ رات کو اللہ نے آرام کی چیز بنائی ہے۔ انسان عشاء کے بعد جلدی سو جائے، جلدی صبح اٹھ جائے تو تازہ دم بھی رہتا ہے، فریش بھی رہتا ہے، اور ایک نیچر سے کے مطابق بھی ہے۔ خاص طور پہ رمضان المبارک میں بھی انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ مسلمانوں میں بعض علاقوں میں تو خاص طور پر کہ رات بھر وہ جگتے ہیں، کہ پہلے تو افطار ہے، پھر اس کے بعد تراویح ہے، تراویح کے بعد اپنا ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کہ اگر سو جائیں گے تو سحری میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑے دنوں مشقت ہے اور اپنی خواہشات پہ قابو پانا ہے، تو یہ بھی تو خواہشات یہ کہ سو کر کے مشقت کے ساتھ طبیعت نہ چاہے اٹھنے کو، پھر بھی انسان اللہ کے حکموں کے سامنے سرنگو ہو اور اٹھے، تب نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر قابو پر اللہ کے حکموں کے سامنے سرنگو کرنے پر اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی اپنی باڈی کو اس کی عادت ڈالیں گے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے، بلکہ اٹھنا مشکل ہے اس لیے سحری کھا کر کے ہی۔ اب ظاہر ہے کہ سحری کھا کے سوئیں گے تو 7-8 گھنٹے، اگر کسی کو 6 گھنٹے بھی سونا ہے تو 6 سے 12-1 بج جاتے ہیں، پھر ظہر کی وجہ سے ان کو اٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ نظام لوگوں نے بدلا ہے۔ تو اگر دیکھیے، لیکن جو فطری نظام ہے کہ رات کا سونا دن کا جاگنا، تو روزے میں اگر رات کا روزہ رکھا جاتا تو جب انسان سو جاتا ہے تب تو ویسے بھی انسان کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی آدمی 9 بجے 8 بجے 7:30 بجے 8 بجے 9 بجے سو جاتا ہے اور صبح 5 بجے اگر اٹھتا ہے، تب تو ویسے ہی اس کا ہر دن کا روزہ ہے، تب تو پھر روزے اور غیر روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ اصل اپنے آپ کو قابو پانے کا، طبیعت چاہ رہی ہے، خواہش ہو رہی ہے، تبھی اندر سے تقاضا ہو رہا ہے، پھر بھی انسان نہ کھائے نہ پیے اور چیزیں نہ ادا کرے، تو یہ اس کا نام روزہ ہے، تاکہ یعنی عملی طور پر اور مطلب تقاضے کے باوجود اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ انسان قومے میں ہے تو کھا پی نہیں رہا تو اس کا کہا روزہ، یہ تو روزہ نہیں ہے۔ اس انسان رات میں سو گیا تب تو یہ روزہ نہیں، بلکہ انسان جانتے بوجھتے خواہش کے بعد اگر اس پہ کنٹرول کرنے کی عادت ڈالے، یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ تو یہ تو تبھی حاصل ہو سکتا تھا جبکہ پہلے کے سسٹم کے اعتبار سے دن میں انسان کام کاج کر رہا ہے، بار بار اس کی طبیعت جاری کھانے پینے کی طرف، لیکن پھر بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے، گویا کہ اپنی خواہشات پہ قابو پا رہا ہے۔ تب اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ
یعنی ہر چیز اویلیبل ہونے کے باوجود اب میری رضا کے لیے وہ نہیں کھا رہا ہے، تب اللہ اس پہ اجر دیتا کہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اگر نیند کی حالت میں وہ کنٹرول کیا ہوتا تب تو اس کا کوئی بڑا دخل نہیں تھا، اس لیے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، وانا میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں خود اس کا وانا اجزا بھی، میں اس کا بدلہ ہوں یا میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے یہ کب ہوگا؟ جب کہ انسان دن میں روزہ رکھے، بشرطے کہ جو نیچر اور فطرت ہے۔ لیکن ہم نے بھی اس کو بدل دیا اور آدھا دن سونے میں گزار دیا، تو شاید روزے کے اصل مقاصد سے ہم نے فروتنی کی، کنارہ کشی کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہم خدا اور اس کے رسول اور فطرت جو کچھ کہتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے اور اسی طرح نماز روزے کو بھی رکھیں۔ ہمیں اسی پہ آج کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔